السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی ویڈیو سکپ نہیں کرنی، انتہائی حساس موضوع پر ہے، انتہائی اہم، انتہائی سینسٹیو موضوع پر ہے، ایسا موضوع جس کا تعلق آپ کے عقیدے، آپ کے ایمان سے ہے۔ ناظرین، حضرت علی کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے ایمان پر اگر کوئی ٹھیس پہنچائے، میں کوشش کروں الفاظ کا چناؤ انتہائی احتیاط سے کروں، اگر ان کے ایمان پر کوئی شک کرے تو پھر اس پر جو ہے وہ تمام مسلمان جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، پاکستان کے باہر ہو، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور اگر ایک ایسی ضعیف روایت ان سے منسوب کی جائے جس میں حضرت علی کا نعوذ باللہ شراب پینا ثابت ہوتا ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے بلکہ دل اور جو خون ہے وہ غصے سے کھول اٹھتا ہے۔ ایسی ہی ایک حرکت جو ہے پاکستان کے ایک بہت ہی نامی گرامی اخبار نے کی۔ اس اخبار نے کیا تحریر کی، کیا لکھا، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ اس ڈیبیٹ کو ناظرین بہت پہلے ختم کیا جا چکا تھا۔ اس ڈیبیٹ کا خاتمہ بہت پہلے علامہ طاہر القادری صاحب نے اپنی ایک تقریر میں کیا تھا۔ وہ تقریر بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین۔ اس سے پہلے میں وہ تحریر آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ نے بھی اس پر اپنی رائے، اپنا فیصلہ دینا ہے۔ ناظرین، حالت نشہ میں نماز سے ممانعت، اب یہ اس اخبار جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ جو ہے نا چھپا گیا ہے ناظرین ہفتہ 17 اپریل 2021 کو، یعنی یہ کل کی بات ہے۔ اب وہاں پہ اس مضمون میں کیا لکھا جا رہا ہے دیکھیے گا۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ، ایک تو حضرت علی شیر خدا بھی لکھ دیا، مطلب شیر خدا بھی ہے اور نعوذ باللہ شراب بھی پیتے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے لیے کھانے کی دعوت کی اور ہمیں شراب پلائی۔ آگے بریکٹس میں لکھا ہے ابھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ شراب پینے کی وجہ سے ہم پر نشے کی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی عالم میں نماز کا وقت ہو گیا تو ایک امام نے نماز پڑھاتے ہوئے مدہوشی کی عالم میں الفاظ آگے سے پیچھے ہو گئے جس سے آیت کا مفہوم ہی تبدیل ہو گیا۔ اس موقع پر سورہ نساء کی آیت 42 نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جامع ترمذی۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا جب میں نے یہ پوسٹ فیس بک پر لگائی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حضرت علی سے یہ واقعہ منسوب نہیں کرنا چاہیے، نہ ہے، تو بہت سے لوگوں نے مجھے پھر یہ بتایا کہ شراب کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، شراب لوگ پیا کرتے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ مکے میں شراب پی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ایسی گندی چیز کے قریب بھی نہیں گزری ناظرین۔ اور حضرت علی کے بے شمار اقوال ہیں۔ مولا علی نے کئی موقعوں پر یہ بتایا، بلکہ ان کی اپنی روایت ہے، ایک ایسا مفہوم ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بڑی اہم چیز، ایک اور روایت آپ کے سامنے، حضرت علی کا اپنا قول جو کہ اگر میں غلط نہیں تو نہج البلاغہ میں بھی یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کے پانی سے ایک کھیت کو سیراب کیا جائے اور اس کھیت پر گھاس اگ جائے اور اس گھاس کو اگر میرا گھوڑا کھا لے تو میں علی اس گھوڑے پہ بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا۔ تو جو علی شراب سے اتنی نفرت کرتا ہو وہ شراب وہ خمر پی کیسے سکتا ہے؟ چلے میں تو ایک عالم دین نہیں ہوں، میری بات پہ شاید یقین نہ ہے کسی کو، لیکن اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا علامہ طاہر القادری صاحب نے۔ میں چاہتا ہوں ان کا یہ مختصر کلپ ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ نماز فرض نہیں اتری تو علی پہلے سال سے اپنے محبوب اور اپنے نبی کی اتباع میں وہ نمازی ہے، تو علی کو شراب سے پاک رہنے کے لیے حرمت خمر کی آیت اترنے کا انتظار تھا۔ کیا بات کرتے ہیں جی، وہ بھی شراب کی حرمت نہیں اتری تھی اس لیے پیتے تھے۔ یہ اس لیے کیسا نکال لیا؟ یہ کسی اور کے لیے تو اس لیے ہو سکتا ہے، علی شیر خدا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ تو پہلے سال سے نمازی ہے، جب فرضیت نماز نہیں اتری تب سے نمازی ہے۔ تو کیا نماز طہارت اور وضو کے بغیر پڑھتے؟
وضو کے ساتھ پڑھتے. تو وضو کا حکم مدینہ میں اترا. علی تو مکہ کے زمانے سے حضور کے ساتھ باوضو رہنے والے ہیں, طہارت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو حضور نے انفسنا کہا, ہمارے نفس, اس کا مطلب ہے علی کا نفس نفس مصطفیٰ میں اتنا فنا ہو چکا تھا کہ جب سے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا تب سے پاک ہو گئے تھے. لیکن جناب آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا, آپ کے سامنے خود یہ چیزیں عیاں ہو گئی. دیکھیے میں یہاں پہ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کسی سیکٹیرین وائلنس کو یا سیکٹیرینزم کو یا سیکٹیرین ڈیوائیڈ کو بنانے کے لیے بنا رہا. میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, میری اپیل ہے ایسے لکھاریوں سے, خدارا ایسی چیزیں کہ جن پہ اجماع امت نہ ہو, جن پہ تمام علماء کا اتفاق نہ ہو, ایسی چیزوں کو شائع مت کیا کیجئے, ایسی چیزوں کو آپ ایسے پبلکلی مت لکھا کیجئے. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے ایک خاص مکتبہ فکر, بلکہ خاص مکتبہ فکر کو چھوڑے, ہر وہ شخص جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے, چاہے سنی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, کوئی بھی ہو, جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے, صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے, وہ ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرے گا. تو خدارا ایسے پلیٹ فارم سے, جو پبلک پلیٹ فارمز ہوں, وہاں پر ایسی باتیں نہ کہا کرے نہ لکھا کرے. اچھا, میں ایک بات پہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ادارے نے, خاص طور پہ جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے فوری طور پر اس پر جو ہے وہ اپنی ایک ایکسپلینیشن جو ہے وہ جاری کی ہے. میں ایکسپلینیشن بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر بھی آ چکی ہے. وہ لکھتے ہیں, روزنامہ 92 نیوز کی اشاعت 17 اپریل 2021 میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ سے منسوب جامع ترمذی کی ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کی صحت پر بعض قارئین نے اعتراض کرتے ہوئے دل آزار قرار دیا. روزنامہ 92 نیوز کے مذہبی صفحہ پر ہمیشہ غیر متنازع مواد شائع ہوتا ہے جس کا مقصد قرآنی تعلیمات اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت اور قارئین میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, محبت اہل بیت اطہار اور احترام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاگر کرنا ہے, اور ادارہ اس پر معذرت خواہ ہے, اور ادارے کی طرف سے اس تحریر کے مصنف پر پابندی لگا دی گئی ہے. تو ناظرین, یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم ہے. حضرت علی علیہ السلام پر شراب کی تہمت اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کی طرف سے لگائی گئی تھی, اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو علامہ طاہر القادری صاحب کا ایک کلپ سنایا ہے, وہ کلپ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پورا ایک سیریز جاری کی تھی علامہ طاہر القادری صاحب نے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ خمر علی کے قریب سے نہیں گزر سکتا. علی کو کل ایمان کا لقب دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جنگ خندق میں حضرت علی جب عمر عبد ود کے مقابل جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے. کل ایمان کو آپ شراب پلا رہے ہو یار, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو یاد ہوگا حضرت علی کے بارے میں نفس نبی کا اللہ تعالیٰ نے جو وہ ہے یہ لفظ استعمال کیا. میں اللہ کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بات نہیں کر رہا, یہ ابھی حدیث بھی بہت معتبر ہوتی ہے, لیکن یہ میں یہاں پہ قرآنی آیت کوٹ کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا, میں عالم دین نہیں ہوں, ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں, اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والا انسان ہوں, تو آپ جا کے آیا مباہلہ کا مطالعہ کریں. آیا مباہلہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تم جب وہ کرنا تھا, مناظرہ کرنا تھا عیسائیوں سے, تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا کہ تم ان کو کہہ دو کہ تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفوس کو لے کر آئیں گے. تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے. تم اپنی نساء کو لے کر آؤ, اپنی نساء کو لے کر آئیں گے. تو وہ اپنے نفوس کی جگہ جس مرضی کو لے کر آئے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کی جگہ حضرت علی کو لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. کیا ہے, بالکل ہے. تو وہاں پر حضرت علی کو نفس نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا, پکارا جانے لگا نفس نبی. تو نفس نبی جو ہے وہ کیسے, حضرت علی نے اپنے آپ کو اتنا مٹا دیا تھا کہ وہ اپنا نفس جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس میں ضم کر چکے ہوئے تھے. تو کیسے ممکن ہے ایک شخص جو اتنا کھو گیا ہو اپنے آقا کی ذات میں, اپنے نبی کی ذات میں اتنا کھو گیا ہو, اس کو آپ خمر پلا دو, اس پر آپ شراب پینے کی تہمت لگا دو. کیا انہوں نے حرمتوں کے آنے کا انتظار کرنا تھا؟ جیسے کہ علامہ طاہر القادری صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ حضرت علی نماز تب پڑھتے تھے جب نماز فرض واجب نہیں ہوئی تھی, تب نماز حضرت علی پڑھا کرتے تھے. تو کیسے ممکن ہے کہ جو تب نماز پڑھتا ہو وہ خمر بھی پیتا ہو, وہ شراب بھی پیتا ہو, حالانکہ شراب پی کے آپ نماز سے قریب نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایسی روایتوں کو اگر فرض کریں کسی کو یقین ہے بھی, ایسی ضعیف روایتوں پر اگر کسی کو یقین ہے بھی, تو میری یہ التجا ہے کہ خدا را ایسی روایتوں کو پبلکلی شیئر مت کیا کیجیے. ایسے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے, اس سے کنٹروورسیز جنم لیتے.
اس سے سیکٹیرین ڈیوائڈ کو فروغ ملتا ہے. تو خدارا میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ایسے مت کیجئے. لوگوں کے مذہبی جذبات، اب میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں آخر میں، یہی بات اہل تشیع پر لاگو ہوتی ہے، یہی بات اہل حدیث پر لاگو ہوتی ہے، دیوبندی حضرات پر لاگو ہوتی ہے، حنفی حضرات پر لاگو ہوتی ہے کہ کوئی ایسی بات مت کریں. امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے، آخر میں جاتا جاتا کہتا چلوں. امام فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے کریم کا احترام کرو، ہر قوم کے کریم کا احترام کرو. آپ ہندو کے خدا کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. آپ ہندوؤں کے جو آپ یوں کہہ لیں کہ روحانی پیشوا اگر ہیں، فرض کریں کوئی سوامی ہے، کوئی سادھو ہے، آپ اس کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. امام حسین کا قول ہے یہ کہ ہر قوم کے کریم کا احترام کرو، کیونکہ وہ اس کا کریم ہے، وہ اس کو اپنا کریم سمجھتا ہے. تم اس کی بے احترامی بے توقیری کرو گے، وہ تمہارے قوم کے کریم کی بے توقیری کرے گا. خدا را اس بات کا خیال رکھا کیجئے. یہ ویڈیو اور میری بات اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک کا بٹن ابھی دبا دیجئے گا، اور آپ اس پہ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں جو یقیناً آپ دیں گے، نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کیجئے. اور آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں. ناظرین، اللہ نگہبان.